بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں بتا رہا ہوں محدثین نے اس قسم کی جو اگر کسی سے الفاظ نکلے ہیں کہیں معاملے میں، امام نسائی کے بارے میں بھی آتا ہے، آپ یہ کہتے ہیں جی وہ واقعہ ثابت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں تمام محدثین امام نسائی کی جو شہادت کے واقعے میں یہ چیزیں نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ بھئی انہوں نے ناسبیوں کے خلاف کتاب خصائص علی لکھی، وہ شہید کر دیے گئے اور وہ جو کچھ معاملہ ہوا، چلے یہ کہتے ہیں واقعہ جھوٹا ہے، خصائص علی تو جھوٹی نہیں ہے نا، ہم پوچھتے ہیں کہ خصائص علی انہوں نے لکھی اور کسی کے خصائص کیوں نہیں لکھے ہیں؟ اس کا مطلب ناسبیوں کے خلاف ہی انہوں نے کتاب لکھی ہے، خصائص ابو بکر، خصائص عمر عثمان نہیں نہ لکھی انہوں نے، اور پھر اس کے بعد فضائل صحابہ بھی لکھی، لیکن حضرت معاویہ کا نام اس میں ذکر نہیں کیا۔ امام حاکم نے کتنے صحابہ کے اوپر باب باندھے ہیں فضائل کے اوپر، لیکن حضرت معاویہ کے فضائل پہ نہیں لیا، لیکن باقیوں نے لیے، امام ترمذی نے بھی لیے، فضائل معاویہ باب باندھا ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مرزا جی کہتے ہیں اپنی اسی ویڈیو کے پارٹ 1 میں، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو کہتے ہیں نا کہ جی پردے ڈالو۔ مزید تھوڑا آگے کہتے ہیں اے کہندے نے اے گلاں کرنیاں نہیں چاہیدیاں، مزید تھوڑا آگے کہتے ہیں ویسے تو یہ انکمپیٹنٹ ہیں، یہ جواب دے ہی نہیں سکتے، اس لیے کہتے ہیں کہ باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے۔ میرا یہ مرزا جی کے بیان کردہ جملے بتانے کا مقصد یہ ہے، اب مرزا جی آپ تو کمپیٹنٹ ہیں نا، وہ انکمپیٹنٹ تھے، آپ تو کمپیٹنٹ ہیں نا۔ یہ کیا ہوتا ہے یہ ایک دم آپ کو کہ آپ ایک وسوسہ دیا، آپ نے کہا کہ جی وہ جو امام نسائی کی شہادت والا واقعہ ہے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ غلط ہے، اور یہاں مرزا آپ نے کہہ دیا کہ چلیں یہ کہتے ہیں یہ واقعہ جھوٹا ہے۔ ارے تو آپ ثابت کرو نا کہ صحیح ہے، یہ کیا ہوا؟ اگر حقیقت میں آپ محقق، آپ اسے ثابت کرو کہ یہ صحیح ہے، یہ کہہ کے تھوڑی آپ جان چھڑا لو گے کہ یوں انہوں نے کہتے جھوٹا، آگے آپ نے اپنی چلائی اور آگے چل دیا، ایسے نہیں ہوگا مرزا جی۔ اگر ثابت ہے تو آپ اسے ثابت کریں گے، یہی تو اصل میں ہے نا بات، آپ ہی تو کہہ کر آئے تھے، آپ ہی نے تو اپنے بارے میں یہ بات کہی تھی۔ اب میرا ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے کہ یہ میری ذمہ داری ہے میں حق بات لوگوں تک پہنچاؤں، تو مرزا جی حق بات لوگوں تک پہنچائیں، حق بات لوگوں تک پہنچائیں، جان نہ چھڑائیں، کیونکہ آپ بھی جانتے تھے کہ واقعہ واقعی میں جھوٹا ہے، واقعہ واقعی میں جھوٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے کہا نہیں جو وہ تو کہتے ہیں جھوٹا۔ اچھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس پر پورا ایک لیکچر ریکارڈ کر رکھا ہے کہ کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان نہ کرنے کے جرم میں امام نسائی کی شہادت ہوئی، اس پہ پورا ہمارا جو نا وہ ایک ریکارڈنگ موجود ہے، بھائی وہ ریکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے اس روایت کے سند اور متن دونوں کے اوپر پوری بحث کی ہے کہ واقعہ سندن ثابت نہیں ہے، اور امام نسائی کا انتقال کیسے ہوا تھا ہم نے اس کی بھی وضاحت دی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آگے کہتے ہیں تو خصائص علی تو جھوٹی نہیں ہے نا، ہم پوچھتے ہیں کہ خصائص علی انہوں نے لکھی ہے اور کسی کے خصائص کیوں نہیں لکھے؟ مطلب ناسبیوں کے خلاف ہی انہوں نے کتاب لکھی ہے؟ بس خصائص علی لکھنا ناسبیوں کی مخالفت کیسے ہوگا؟ کیا عجیب آدمی ہے یار، آپ سمجھیں ذرا اس بات کو۔ اور بھائی میرے پیارے، ناسبیوں کی مخالفت ناسبیوں کے جواب دینے سے ہوگی، علی کے فضائل بتانے سے نہیں۔ اوکے بات سمجھیں میری یا نہیں؟ سنو بات سمجھو، دیکھو علی کے فضائل کا منکر ناسبی نہیں ہوتا، حدیث کی روح سے منافق ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر ناسبی نہیں، منافق۔ اور میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں، میری جو ناقص معلومات ہے اس میں آج تک دنیا میں کوئی ناسبی ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے فضائل علی کا انکار کیا۔ منافقین نے کیا، خوارج نے کیا۔ ارے تو بھیا خصائل علی جو جواب میں لکھی گئی ہے وہ جواب میں لکھی گئی ہے خوارج کے، وہ جواب میں لکھی گئی ہے منافقین کے۔ ناسبیوں کی مخالفت کرنی ہے تو ناسبیوں کے دلائل کا جواب دو نا، مگر تم انکمپیٹنٹ ہو، تم میں اتنی جرت ہے ہی نہیں، تم میں جرت ہوتی تم عورتوں کی طرح تانے نہیں دیتے، ناسبیوں کے دلائل اٹھاتے ان کے جواب دیتے۔ اور سنو ذرا بات کو، کہتے ہیں کہ مطلب ناسبیوں کے خلاف ہی انہوں نے کتاب خصائص ابو بکر، خصائص عمر، خصائص عثمان نہیں نہ لکھی انہوں نے،
بھائی انہوں نے اس لیے نہیں لکھی کہ فضائل ابو بکر، فضائل عمر، فضائل عثمان کا دنیا میں منکر کون ہے؟ وہ تو منافقین بھی نہیں ہے۔ فضائل، ہاں تم ہو، فضائل ابو بکر، فضائل عمر، فضائل عثمان کا منکر دکھاؤ، ڈھونڈو، 3 طبقوں میں دکھاؤ، 3 طبقوں میں، ابتدائی 3۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذی یلونہم ثم الذی یلونہم، سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ، پھر اس کے بعد کے، پھر اس کے بعد کے۔ مرزا جی کی موت ہے یہ حدیث، مرزا جی بڑے بے چین ہو جاتے ہیں اس حدیث کو پڑھتے ہوئے۔ سنو ذرا بات کو، ان 3 طبقات میں وہ آدمی دکھاؤ جو فضائل ابو بکر عمر عثمان کا منکر ہو، کہ ابو بکر عمر عثمان کے فضائل ثابت نہیں، ملے گا ہی نہیں۔ تو امام نسائی کو کس کو جواب دینا تھا؟ جو فضائل علی کا منکر ہو، تو انہوں نے کیا لکھی؟ خصائل علی، خصائص علی لکھی، سیدھی سی بات۔ آگے کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد فضائل صحابہ بھی لکھی، لیکن حضرت معاویہ کا نام اس میں ذکر نہیں کیا۔ تو اس میں تو بہت سارے اہل بیت کا بھی نام ذکر نہیں کیا۔ وہاں مرزا جی آپ کیا کرو گے؟ جو جواب آپ ان کا دو گے وہ ہماری طرف سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی سمجھ لینا۔ آگے کہتے ہیں امام حاکم نے کتنے صحابہ کے اوپر باب باندھے ہیں فضائل کے اوپر، لیکن حضرت معاویہ کے فضائل پہ نام نہیں لیا، لیکن باقیوں نے کیے ہیں۔ اچھا، امام حاکم نے فضائل جو یعنی کہ صحابہ ہیں وہ ذکر کیے، فضائل اہل بیت ذکر کیے، مگر کتنے یعنی کہ اہل بیت کے فضائل انہوں نے بھی ذکر نہیں کیے امام حاکم نے۔ تو اب اس بارے میں امام حاکم پہ کیا حکم لگے گا؟ اب جو آپ امام حاکم کا جواب دیں گے وہ ہماری طرف سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھی سمجھ لیجئے گا۔ آگے کہتے ہیں لیکن باقیوں نے لی ہے، امام ترمذی نے بھی لی ہے، فضائل معاویہ باب باندھا ہے اور ہم مانتے ہیں۔ امام ترمذی نے فضائل معاویہ باب باندھا ہے اور ہم وہ مانتے کیا ہیں؟ وہ آگے وہ جملہ کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، مرزا جی کیا کہتے ہیں؟ امام ترمذی نے باب قائم کیا، اور سنو ذرا بات کو، امام ترمذی نے باب قائم کیا اور حدیث پتہ کیا لے کے آئے امام ترمذی اس باب کے تحت؟ پہلی حدیث یہ لے کے آئے، اے اللہ معاویہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ معاویہ کو ہدایت پہ رکھ، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت پر لا، اس کے ذریعے ہدایت کا کام لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی، اسی پر فضائل معاویہ باب قائم کیا، پہلی حدیث امام ترمذی یہ لائیں۔ لیکن مرزا جی نے کیا کیا پتہ ہے؟ مرزا جی کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن مرزا جی نے پتہ کیا کیا ہے؟ مرزا جی کہتے ہیں اسی ویڈیو کا پارٹ 1 میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہادی اور مہدی دعا قبول ہوئی ہے اور یہ کریکٹر ہے، تو آپ پھر خود فیصلہ کر لیجئے، یا تو آپ کہہ دیں دعا قبول نہیں ہوئی، یا کہہ دیں آپ کے بھائی حدیث ہی جعلی ہے۔ ہم نے اس جگہ اللہ کے فضل و کرم سے مرزا صاحب کے اس وسوسے کا مکمل جواب دیا ہے، اور ہم نے بتایا ہے کہ یہ ٹیون تو رافضیوں والی بھی نہیں ہے، یہ ٹیون تو منکرین حدیث والی ہے، یہ ٹیون تو پرویزیوں قادیانیوں والی ٹیون ہے، یہ ٹیون تو رافضیوں والی بھی نہیں ہے۔ حدیث کا انکار کس طرح کر رہے ہیں؟ سندیہ متن پہ بحث کر کے نہیں، حدیث کا انکار عقل پہ تول کے کر رہے ہیں، عقل پہ تول کے۔ کچھ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے وہاں اللہ کے فضل و کرم سے پورا جواب دیا ہے مرزا صاحب کو۔